والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لأحد من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ما النجاة؟ قال: ألزم عليك لسانك وليسعك دارك وابق على خطيئتك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزیز طلبہ، اس وقت جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور ان دو باتوں سے ایک روایت آیت آپ کے سامنے ہے۔ ان دو چیزوں سے دو پیغام آپ کو دینے ہیں۔ پہلی بات جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اس نے فرمایا کہ وَمَا لِأَحَدٍ مِّن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ اس آیت کریمہ میں اگرچہ عموم ہے اور آپ جانتے ہیں کہ سبب نزول خاص ہوتا ہے، لیکن مخاطب عام ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہاں ہے کہ جو کچھ بھی کام کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ اس آیت مبارکہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور انہیں کی شان میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ اور سبب کیوں پیش آیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ مشرف اسلام کی تو اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کافر کے مملوک تھے، ان کی غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا زبان سے اقرار کیا، دل سے اس کی تصدیق کی، حضرت کے آقا نے مولا نے انہیں اذیت پہنچانی شروع کر دی، اور بڑی تکلیفیں کی، اذیتیں پہنچائی، لیکن اس کے باوجود ایمان پر ثابت قدم رہے۔ ان کے پائے عظیمت میں کسی طرح کا کوئی تزلزل نہیں آیا، کہ آپ حدیث ہرقل کے اندر دیکھیے کہ حدیث ہرقل میں جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا کوئی شخص آپ کے دین سے بیزار ہو کر علیحدگی ہو جاتے ہیں یا دین کو انہیں چھوڑا بھی ہے، تو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس وقت سوچا کہ جھوٹ سے کام لیا جائے، لیکن اس بات کا احساس ہوا کہ آج اگر میں نے جھوٹ کا سہارا لیا تو کل مجھے جھوٹے مری کا تانا دیا جائے۔ اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں تھی، کافر نہیں، لیکن اس کے باوجود جھوٹ سے پرہیز کرتے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے۔ تو ایک وقت تھا کہ کافر جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، اور آج ہم سب کچھ ہونے کے باوجود جھوٹ کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ابو سفیان سے یہ پوچھا گیا کہ کسی نے بیزار تقدیم تب بھی کیا ہے نکاح کے لیے؟ یہ ہے کہ ایمان قبول کیا، اذیتوں کو برداشت کیا، تکلیفیں انہوں نے سہی، لیکن اس کے باوجود ان کے پائے عزیمت میں کوئی لغزش نہیں ہے۔ ان حضرات کی استقامت کو دیکھ، استقامت کو پڑھ کر سعدی شیرازی نے اپنے کلام بالکل ڈھالا ہے اور کہا محمدے کے برپائے رسی زرش، مجھے شمشیر ہندی نہیں برسرش، امید و بھرا سشنبر سز کس، ہمیں بس بنیادی توحید بس۔ ایک موقف ہے جب ہم کے اندر توحید رج بس جاتی ہے تو نہ تو لالچ ان کو دین سے پھیر سکتا ہے، نہ خوف و خلاص کی وجہ سے وہ دین سے فرق اختیار کر سکتا ہے۔ لالچ کی جائیں، سیروں سر کے انبار کے پاؤں میں رکھیے جائیں، شمشیر فرمنا کی گردن پر رکھی جائے، اس کے باوجود ان کے پائے عظیمت گاؤں جاتے مارنے ٹائم پہ بچے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اذیتیں کی گئی تھی، ان اذیتوں کے باوجود ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب ان کی اذیتیں کی لیکن اس کے دین سے رہا نہیں کیا، برداشت مت ہوا۔ اب بلال کے معنی سے کچھ کہا سکتا میں خدا کے بتاؤ کیا مقصود نظر ہونا چاہیے، میرے ہاتھ سے فروغ کر لو کہ آئی میں کیا دیس ماری کے موقع غنیمت جانا اور کچھ قیمت رضی اللہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عامر رضی اللہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ اس قیمت اور فرمان فرمانے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب کیا اور سید اللہ آزاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد کر دیا تو کچھ لوگوں نے اس پر یہ کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ان پر بلال کا کوئی احسان رکھا ہوا، اس کا بدلہ چکایا، احسان کا بدلہ چکایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش، کوئی جواب نہیں دیتے، لیکن رب ذوالجلال نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب اور فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ مِّن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ آپ کو بتا تھا کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کو بدلا چکا، یہ کام صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا۔ جو معلوم ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، اللہ تعالیٰ آیت کریمہ نازل کی۔
زیادہ اتنی پسند آئی پھر اس موقع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لباس سے ملبوس ہیں اسی لباس سے حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کباب کے پہن رکھا تھا کباب پہن رکھا تھا جس میں بٹن نہیں تھے بلکہ آپ کے ڈانٹوں سے دامن پہ جڑ اسی لباس میں حضرت جبرائیل آپ کے پاس آتے ہیں اور یہ پیغام سناتے ہیں وما بعد إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى آگے فرما سوف يعلم اور بکر نے جو یہ کام انجام دیا ہے یہ نیکی انجام دی ہے اس نیکی کے صلے میں اللہ تعالیٰ ایسی نعمتوں سے نوازے گا کہ ابو بکر صدیق خوش ہو جائے راضی ہو جائے اور یہ اللہ سوف يعلم ہے کہ انعکاس تعالی صورت کے اندر ہے یعنی صورت میں سورہ والضحیٰ کے اندر حق تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی نعمت عطا فرمائے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے خوش ہو جائیں گے اس سے پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ناراض نہیں ہے آپ کو چھوڑا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بیزاری نہیں کہ در کے تعلق پلیٹ سے کاٹ دو آپ کو راستہ میں نہیں چھوڑا بھی چھوڑنا نہیں ہے کہیں پشاور کی میں جانا ہوتا بند کر رکھا راستہ ایک مرتبہ گئے تو پھر آ نہیں سکتے باہر اگر جانا ہو جب یہ بات ہے راضی ہو جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا محمد لا يبقى بقي احد من امتي فينا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا محمد اس وقت تک راضی نہیں ہوگا کہ ایک فرد بھی اگر جہنم میں معلوم یہ ہوا آج صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی آپ کی مدد اصل میں یہ والی دوسرے باتیں تک سے بن گئی ویسے ماشاء اللہ اتنی خراب کس قدر آپ مہربان ہیں بس انتقال ہو یہ بتانا مقصود یہ ہے کپڑا لگ گیا تمہارا کپڑا ہونا چاہیے بڑی اعمال کا دار و مدار ہے اوپر رکھا ہوا ہے نیت کی اصلاح کی ضرورت ہے اور نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اس کے اندر بنانا کیا چاول بنا کے تم رکھ لو اور باقی پیاز واز کاٹ کے سارے مسالہ کر کے پیاز بھون کے ٹماٹر بھون کے رکھ لو باقی میں آ کے گوشت بنا لو ٹھیک ہے اور وہ چاول کے کدو کش کا لہسن وغیرہ سب مسالے رکھنا بنا کے بنا دیں یہ سب بیٹھ کے بکواس کر دو گھوم کے کہاں گھومنا باقی رضی اللہ تعالیٰ رومال دے گئے چھتا مجھے دکھا لیں چھتا مجھے ملا اس کا وہ بھانجا نجات کا ذریعہ کیا ہے نجات کا راستہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ اگر وہ رہنا چاہتے ہیں چھوڑ کے آ جانا پہلی نصیحت آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان پر قابو اپنی زبان پر کنٹرول کرو اس لیے یہی زبان کی اللہ تعالیٰ کی زبان کی ہے اسی زبان کی وجہ سے دنیا میں بھی انسان ایک نام حاصل کرتا ہے اور اسی زبان کی وجہ سے بدنامی حاصل کرتا ہے جب ہمارے شیریں زبانی ہوگی لوگوں کے اندر اس کی
بات کے اندر شریعت وہ بات کرنے وہ بات مؤثر اور اگر ہمارے زبان کے اندر شریعت نہیں پائی جائے گی بلکہ اجڑپن پایا جائے گا ٹکڑا رویہ ہوگا تو سارے صورت میں بات مؤثر جب آپ کو مؤثر کرنے کی شیریں کلامی اختیار کرنی زبان پر قابو پر یہی وہ زبان ہے کہ انسان کسی زبان کے ذریعے سے غیبت کرتا ہے اور غیبت شدید ترین حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من وافق اخاه المسلم حول الله قبله الى دخوله يوم القيامه او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو غیبت کرتا ہے قیامت میں اس طرح کھایا جائے گا کہ تیرا بھی یہی اللہ تعالیٰ سب کی خبر غیبت کس سب قریب گناہ ہے کہ غیبت اگر مسلمان بھائی کی کی جاتی ہے تو میدان حشر میں اس طرح کھایا جائے گا اس کا تیرا بھی یہی اسی طریقے سے یہی زبان ہے کہ زبان کے ذریعے سے چغلی کی جاتی ہے کسی کی بڑھا دیا النمار لا يفعل چغل خور جنت میں نہیں جائے یہ اتنی بڑی سزا ہے چغل خور کی زبان کے ذریعے سے یہ چغلی بھی زبان کے ذریعے سے ہوتی ہے غیبت زبان کے ذریعے سے ہوتی ہے گالم گلوچ زبان کے ذریعے سے ہوتی ہے گالم گلوچ کے متعلق حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک یہودی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دے رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ابوبکر صدیق خاموش بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال انسان قوت تحمل جواب دی جاتی ہے جب قوت تحمل جواب دی جاتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک جملہ کہہ دیا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا اتنی دیر کو گالیاں دے رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے اور میں اسے ایک ہی اتنا میں نے کہا اس سے آپ ناراض ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد جب تک تم خاموش تھے فرشتہ تمہاری طرف سے انتقامی کارروائی فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا اور جب تم نے جواب دیا فرشتہ اوپر گیا فرشتہ اوپر کو چلا گیا اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک جواب دیا فرشتے اوپر گئے اسی طریقے سے دوسری حدیث جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق اسی زبان سے متعلق عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء عمر چکایا تو بعد میں ٹائم نہیں ملے گا آ جاؤ رومال چھوڑ دو یہیں جلدی آؤ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے والد بزرگوار سے ملنے کے لیے آئے تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ میرے والد بزرگوار نے ایک ہاتھ سے زبان پکڑ رکھی ہے اور دوسرے ہاتھ سے میں پتھر لے کر اپنی زبان کو رگڑ زبان کو رگڑ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ بات دیکھی تو فرمایا من یا بابر رحم اللہ علیہ اب بکر کل کیا کر رہی ہے اللہ آپ پر ہم فرمائے یہ کیا چاہتی ہے کیا کرتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انها توبۃ للخبائث اسی زبان میں ہلاکت کا معلوم ہے زبان
الله عليه وسلم ارشاد فرمایا ذکر علیہ السلام اپنی زبان پر قابو رکھا. ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذمت کہ آپ کی شان میں آیت کریمہ نازل ہو اور آپ کو صدیقیت کے مقام پر فائز کیا جاتا ہے. اور یہ ذرا سی بات بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر لگا. ہمارا کیا ہے؟ ہم اسی زبان میں اتنی جاریاں اسی زبان سے اتنی ملغوری اسی زبان سے اتنی بھی باتیں کر رہے ہیں. آپ طلبہ عزیز آپ فارغ ہو کر جاتے ہیں علم حاصل کر کر جاتے ہیں. علم نافع جبھی ہے کہ آپ کسی علم کے ذریعے لوگوں کو اصلاح کریں, تفصیل کریں, لوگوں کی اصلاح کریں. اس لیے قرآن کریم کی بات بتائی گئی ہے کہ علم سیکھ کر جب میں علم کو لوٹیں گے لوگوں کو بتائیں گے. اور آپ نے لوگ آپ نے خود ہی اپنا عمل صحیح نہیں کیا, اپنا اصلاح نہیں کی. یہ سب ہمارے اس کا اقتدار تو پھر اپنی اصلاح حدیث کی اعلیٰ کرمکاری کی وجہ اپنی اصلاح کی اللہ کی خدمت میں کیا اپنی اصلاح آپ کی دوسروں کی بھی اصلاح کر جائے. اور یہ تعلیم کا مقصد ہی ہوتا ہے تاکہ آپ اپنی بھی اصلاح کیجیے. زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان پر غور کریں, زبان پر کنٹرول حاصل کریں. کسی نے فرمایا منصب ہے اس نے سکون اختیار کیا جو اس کو نجات حاصل کرنے کی سکون اختیار کرنے کی ضرورت ہے. حسب ضرورت کلام کیا جائے, بیجا کلام نہ کیا جائے, حسن وہی نہ کی جائے. حسن وہی کی جاتی ہے ڈائریکٹ اس سے میرا طلبی طور پر ایسا کلام نکل جاتا ہے نکل جاتا ہے. حسن وہی سے پڑھے, چغلی سے پڑھے, غیبت سے پرہیز, گالی گلوچ سے پرہیز, ان تمام چیزوں سے پرہیز کیا جائے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ سلامت پیدا ہے. اور جھوٹ سے پرہیز چنانچہ ایک حدیث پڑھ کر ایک آدمی ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر بين البر يهدي إلى الجنة فإن من يصدق يتهرب بالصدق حتى يكتب عند الله صديقا ومن يكتم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور بين الفجور يهدي إلى النار وإن من يكذب يتهرب بالكذب حتى يكتب عند الله كذابا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچائی کے دامن مضبوطی کے ساتھ ایک مومن کی زبان سے ہمیشہ سچی بات جھوٹ بات نہیں, سچی بات. اس نے فرمایا کہ آدمی سچ ہوتا ہے کہ سچائی کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کو جاتی ہے. اور جو آدمی ہمیشہ سچ ہوتا ہے اور سچ پر استقامت اختیار کرتا ہے تو وہ آدمی اللہ صدیق بنا جاتا ہے. ان کے نامۂ اعمال میں اللہ صدیق کیا جاتا ہے. اور فرمایا جھوٹ سے گریز کرو کہ جھوٹ انسان کو برائی میں کر لے جاتا ہے اور برائی کا منکر ہوتا ہے. اور جو آدمی جھوٹ بولتا ہے جھوٹ کے کرتے رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس میں نامۂ اعمال میں کیسا ہوتا ہے. اب جھوٹ اثر کی بات کی ایک صحابی صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیل یا رسول اللہ ایکون قصیرا قال نعم ثم قیل یا رسول اللہ ایکون جبانا قال نعم ثم قيل يا رسول الله أيقول المؤمن كذابا قال لا. صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں
نے سوال کیا کہ اللہ کے کیا مومن جھوٹی بھی ہو سکتا ہے؟ کیا مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ کہ صحابہ اکرام کے خیال میں یہ بات کہ ایمان اور بزدلی، ایمان اور بخارت یہ جمع نہیں ہو سکتا، یہ دونوں چیزیں یہ قلب کے اندر جمع نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، فقیر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن تیسرا سوال تھا کہ اللہ کے رسول کیا کوئی مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے بزدل ہو سکتا ہے، فقیر ہو سکتا ہے، لیکن ایک مومن جھوٹا ہو وہ جھوٹ مومن کی صفت ہے، جھوٹ مومن کی شان نہیں۔ اسی پر ملا جیون کی بات کرتا ہے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہم کتاب نور الانوار پڑھتے پڑھا۔ ملا جیون عالمگیر علیہ رحمت استاد ہیں اور ان کی عادت بھی ہے عالمگیر کہیں جاتے تو معلوم کرتے کوئی بزرگ تھے، کوئی اہل علم تھے، یہاں ہے تلاش کرتے معلوم ہوتا کہ کوئی اہل علم یا مومن تھے، ان کے پاس دعائیں دیتے، اللہ تعالیٰ پیش کرتے، ایسی نعمت جو ان کے استاد موجود تھے، اپنے استاد سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ جوانوں کے ساتھ کہیں آیا ہے، حضرت کہاں گئے؟ ہم نے کہا کہ جوانوں نے ہمیں خبر دی ہے کہ جو یزید کا مسلم شہر میں آ گیا ہے، لوگ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے بھی سوچا کہ دنیا کے لیے اس میں بھی جا رہا ہوں۔ صاحب نے دیکھ کے فرمایا کہ حضرت ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کا تعلق جماعت سے لگاتار اپنی راہ جگہ رہ کر جگہ منتظر نہیں ہوتی ہے اور جماعت کے اندر شادی نہیں ہوتی، ادھر کنارے یہاں کیسے آ سکتے ہیں؟ لطیفہ نے جواب دیا عالمگیر کہ ہو سکتا ہے کہ ایک پتھر نہیں اس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے، جھوٹ بولے مومن کی شان ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبان حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور